بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ سبق میں سب سے آخری سبق ہم نے پڑھا تھا مروج قرآن خوانی، یعنی جو آج ہمارے معاشرے میں قرآن خوانی وغیرہ کی رسم رائج ہے، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام، یعنی جب کسی کو ثواب پہنچانا مقصود ہو تو میں پہلے بھی اس پر کافی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ ایصال ثواب کے لیے کوئی خاص طریقہ، خاص اعمال، خاص حیت یہ منقول نہیں، بلکہ انفرادی طور پر جس وقت بھی آدمی چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اجتماع کا اہتمام کرنا، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ تو عبارت کی طرف آتے ہیں۔ اپنے طور پر نفلی صدقہ یا تلاوت قرآن کریم یا تسبیح اور تحلیل وغیرہ کا ثواب، تسبیح کا مطلب سبحان اللہ، تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ وغیرہ کا ثواب میت کو پہنچانا حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام اور اس میں اپنی طرف سے قیود و رسوم نیز اہل میت کی طرف سے دعوت کرنا، یہ سب امور بدعت اور ناجائز ہیں۔ بات ساری واضح ہے۔ اگلا عنوان ہے قبروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی چادر ڈالنا۔ قبروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی چادر ڈالنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں آیات قرآنیہ کی توہین ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ لوگ وہاں سے گزریں گے اور اس طرح بسا اوقات اس پہ دھول مٹی بھی لگتی ہے اور اس لوگ پھلانگ کے جاتے ہیں، تو اس لیے قسم میں توہین ہے۔ اگلا عنوان ہے قبروں پر چادریں اور پھول ڈالنا۔ قبروں پر چادریں ڈالنے اور پھول وغیرہ چڑھانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ میں سے کسی سے کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا ان کاموں کو باعث اجر و ثواب سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔ نیز اس میں اسراف اور فضول خرچی بھی ہے جو حرام ہے۔ بعض لوگ قبروں پر پھول ڈالتے ہیں یا اور دیگر رسومات کرتے ہیں، اس میں سے بہت سے لوگ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دو قبروں پر گزر ہوا تو ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو تو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرے کو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغلی وغیرہ کرتا تھا۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یعنی دونوں قبروں پر سبسٹینی وغیرہ گاڑ دی اور ان سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وجہ بیان فرمائی کہ اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف اور ہلکا، یعنی عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کو بعض لوگ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ پھول ڈالنے سے بھی جب تک پھول تر و تازہ رہیں گے اس وقت تک میت کے عذاب میں تخفیف رہے گی، تو یہ بات صحیح نہیں۔ علماء نے اس کا جواب یہ دیے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، لہٰذا ہر امتی کے لیے وہ حجت نہیں ہے اور نہ اس کے کرنے سے عذاب میں تخفیف آ سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ آپ یہ عمل کریں، جبکہ غیر نبی کے پاس تو وحی نہیں آ سکتے، اس لیے ہمارے لیے اب یہ عمل کرنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اور دوسری وجہ فضول خرچی اور اسراف بھی ہے۔ اسی طرح اگلا عنوان ہے قبر پختہ کرنا اور اس پر گنبد بنانا۔ قبروں کو پختہ بنانا، اس طرح اس پر گنبد وغیرہ بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے، ان پر کوئی چیز تعمیر کرنے اور ان پر بیٹھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اگلا عنوان ہے عرس کا حکم۔ عرس یعنی کسی بزرگ کی تاریخ وفات پر ان کی قبر پر سالانہ اجتماع کرنا اور میلہ لگانا، یہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بلکہ ان کے بعد بھی صدیوں تک کئی نام و نشان نہیں تھا، بعد میں لوگوں نے اسے ایجاد کیا۔ یہ بہت ساری بدعات اور مشرکانہ افعال کا مجموعہ ہے، اس لیے بدعت اور ناجائز اور حرام ہے۔ ادھر دعویٰ کیا تھا کہ بہت ساری بدعات اور مشرکانہ افعال کا مجموعہ ہے، تو ایک ایک بات کو گنائیں گے اور کہ عرس میں پائی جانے والی چند بدعات اور شرکی افعال مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، قبر پر چراغ جلانا، جو بنص حدیث حرام ہے، یعنی حدیث سے ثبوت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے سے لعنت فرمائی ہے۔
نمبر 2 پھول اور چادر وغیرہ چڑھانا، جس کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ کے دور میں کوئی ثبوت نہیں۔ نمبر 3 بزرگوں کے نام کی نظر و منت ماننا، جو بالکل حرام ہے۔ منت غیر اللہ کی ماننا بالکل ناجائز ہے، اور معصیت اور گناہ کی منت اور نظر ماننا بھی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 4 اس نظر کی حرام مٹھائی کو تبرک یعنی برکت، باعث برکت سمجھ کر کھانا اور تقسیم کرنا، حالانکہ اس کو حلال اور تبرک سمجھنے میں اندیشہ کفر ہے، کیونکہ نظر و نیاز وہ صرف اللہ کے نام کی جاتی ہے، اور غیر اللہ کے نام میں اگر یہ کریں گے تو ظاہر بات ہے گویا کہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر درجہ دیا جا رہا ہے، جس سے کفر کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح نمبر 5 ڈول باجے وغیرہ بجانا، جس کی حرمت و ممانعت پر احادیث کثیرہ صریح ہیں۔ نمبر 6 فاحشہ عورتوں کا قبروں پر گانا اور اجتماع، جو بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 7 عام عورتوں کا قبروں پر جمع ہونا، جس پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ نمبر 8 قبر کا طواف کرنا، جو قطعاً حرام ہے۔ اس میں بعض لوگ، جس طرح بیت اللہ کے طواف کا حکم ہے، تو بعض لوگ قبروں پر بھی طواف کرتے ہیں، اور کرتے کیا بلکہ اس کا التزام ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی حرام چیز ہے۔ صرف بیت اللہ کا طواف کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ قبر کو سجدہ کرنا جو عبادت کی نیت سے ہو تو کفر صریح ہے، یعنی صریح کفر ہے۔ عبادت کی نیت نہ بھی ہو تو انتہائی درجے کا گناہ کبیرہ ہے۔ اوپر میں نے 8 نمبر میں کہا تھا کہ قبر کا طواف کرنا یہ قطعاً حرام ہے، تو میں نے کہا تھا کہ حدیث سے ثبوت ہے، بلکہ قرآن مجید میں بھی طواف کا حکم ہے، اس لیے اس طواف پر قیاس نہیں کر سکتے کہ ہم اس کا طواف کرتے تو اس کا طواف بھی کرنا جائز ہے۔ یہ تو قیاس مال فارغ کے نہیں ہے، شریعت کے مقابلے میں اپنی قیاس آرائی ہے۔ اگلا عنوان ہے قبروں پر دیگیں دینا۔ قرآن و سنت میں قبروں پر دیگیں دینے کا کوئی ثبوت نہیں۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ جاتے ہیں، اور کیوں گئے تھے تو جواب دیتے ہیں کہ قبروں پر دیگیں دینے گئے تھے، ہم جب بھی دیگیں دیتے ہیں تو ہماری فلاں منت پوری ہو جاتی ہے۔ ویسا تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ بہت سارے کام شیطان جان بوجھ کے رکاوٹ ڈال دیتا ہے، اور پھر لوگوں کے وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ فلاں مزار میں جائیں دیگیں دیں تو آپ کا کام بن جائے گا۔ پھر جب وہ دیگیں دیتا ہے تو وہ رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام پورا ہو گیا، حالانکہ یہ ساری شیطانی چالیں۔ قرآن حدیث میں قبروں پر دیگیں دینے کا کوئی ثبوت نہیں، نیز یہ مخلوق کے نام پر نظر ہے، یعنی غیر اللہ کے نام پر نظر ہے اور منت ہے، جو جائز نہیں۔ اس لیے نظر ایک عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں۔ اس کے علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ اگر دیگیں دینے والا صاحب قبر بزرگ کو نفع و نقصان کا مالک اور مختار سمجھ کر اس کی خوشنودی یہ رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیگیں دے رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ گویا دونوں صورتیں نہیں ہیں، اس سے خالی نہیں، یا تو یہ غیر مخلوق کے نام پر نظر ہے تو پھر بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب قبر کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہا ہے اور اس کی رضامندی حاصل کر رہا ہے تو پھر یہ شرک ہے۔ اگر نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھتا مگر اس مخصوص انداز میں دینے کو زیادہ ثواب کا باعث سمجھتا ہے تو یہ بدعت اور ناجائز ہے۔ گویا جس پہلو سے بھی اس کو دیکھا جائے تو اس کے جواز کا کوئی پہلو نہیں ملتا۔ اگلا عنوان ہے عید کے دن عورتوں کا قبرستان جانا۔ مردوں کے لیے، اس کو مردوں نہیں پڑھنا بلکہ مردوں کے لیے دعا کرنے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جانا مستحب ہے، لیکن عید کا دن قبرستان جانے کے لیے خاص کرنا اور اس میں زیادہ ثواب سمجھنا بدعت ہے۔ یہاں پر ایک قید بڑھائیے کہ عید کے دن کو خاص کرنا اور زیادہ ثواب سمجھنا، تو اس سے معلوم ہے کہ کوئی آدمی کبھی کبھی چلا جاتا ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے اور دنوں میں وقت نہیں ملتا، عید کے دن فرصت سے چلا جاتا ہے، اس کو زیادہ باعث ثواب نہیں سمجھتا تو پھر گنجائش ہوگی، لیکن اس کو باعث ثواب سمجھنا اور خاص کرنا تو یہ بدعت ہوگا۔ نیز عورتوں کا قبرستان جانا ویسے بھی ممنوع ہے، اولاً اس لیے کہ فتنے کے اس دور میں ان کا قبرستان جانا فساد سے خالی نہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ عورتوں کا قبرستان میں جانے میں فساد ہے، اور آپ کو حالات کا پتہ بھی ہے
کہ کیسے حالات چل رہے ہیں۔ ثانیاً یعنی دوسرا اس لیے کہ عورتیں قبرستان جا کر غم کو تازہ کرتی رہتی ہیں اور نوحہ کرتی یعنی بلند آواز سے روتی ہیں۔ عورتوں کے اس طرح جانے پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ البتہ اگر بوڑھی عورت رونے دھونے اور دوسرے منکرات ان ناپسندیدہ چیزوں سے بچے اور بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے محض عبرت حاصل کرنے اور مردوں کے لیے دعا کرنے کی نیت سے جائے تو پھر اس کی گنجائش ہوگی۔ جوان عورتوں کے لیے اس نیت سے جانا بھی مکروہ ہے، اس کی وجہ وغیرہ بتا دی ہے۔ بس آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔